یا سیدی یا رسول اللہ پر حج کا طریقہ، اور اس کے بعد آپ کو مکمل اجازت دیتے ہیں کہ جو بھی اس کی نشیب و فراز جو سوال ہو آپ کے ذہن میں اس کو مجھے چھوڑ دیجیے. ہاں بڑی مہربانی، مجھے معاف کر دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں دوسرے حضرات ہیں، ہاں مجھے چھوڑ دیجیے، بڑی مہربانی. پھر سوالات آپ کریں. اس کی وجہ یہ کہ ہم تو اپنی ایک خاکہ جو ذہن میں اس کے مطابق بیان کریں گے، آپ کی ضرورت جو ہے وہ شاید زیادہ، اس لیے آپ پوچھیں، اس میں سوالوں کا جواب دیا جائے گا. میں انسرس کروں گا کوئی چھوٹی چٹیں تیار کر کے خواتین کو دے دیں، جو وہ پوچھنا چاہیں وہ لکھ کر کے اور پوچھ لیں. اس میں ایک تو یہ بات تھی کہ دیکھیے کچھ حضرات نے ماشاءاللہ کاغذ اور قلم اپنے ہاتھ میں لیا ہوا، تو یا تو انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ کوئی چھوٹے پیڈ اور قلم فراہم کر دیتی، یا آپ حضرات اپنے ساتھ لے کر کے آتے تو بعض چیزوں کو آپ اگر لکھ لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے سفر میں نہایت معاون اور مددگار ہے. لیکن اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، لہذا کوشش یہ کی جائے گی انتظامیہ سے کہ یہ جو ریکارڈ شدہ کیسٹ ہیں یہ اس کو نکال دیا جائے اور آپ حضرات اپنے سفر میں ساتھ رکھ لیں، یا سفر میں روانہ ہونے سے پہلے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیں اور سفر میں سنتے رہیے گا. بہرحال پورا کا پورا حج یہ ہے کیا؟ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی صرف اس کی روشنی میں 2-1 منٹ گفتگو اور بعد میں حج کے مسائل. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 نشانیاں. یہ تو میرا خیال ایسے ہی پوچھ لیں گے آپ، خواتین میں دے دیجیے تو ایسے ہی رہے گا کہ کوئی صاحب ہاں وہاں کسی طرح بچے کو بھیج دیں، وہاں خواتین کو دے دیں. ان کو تو میں عرض کروں گا یہ خود ہی پوچھ لیں اپنے مسائل. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت طویل واقعہ ہے. اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے بچے، اور ان کے پانی کے تلاش میں وہ صفا مروہ پر چکر لگا رہی تھی کہ کہیں کوئی ہمدم، کوئی مونس، کوئی مددگار نظر آئے جو ان کے بچے کو پانی پلائے. یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قانون بنا دیا کہ عمرہ اور حج میں صفا اور مروہ پر دوڑنا اس کو واجب قرار دے دیا گیا. پورا حج کیا دیکھیے آپ، کہیں کعبے کے گرد گھوم رہے ہیں، کہیں پتھر مار رہے ہیں، کہیں دوڑ رہے ہیں، کسی وادی میں رات گزار رہے ہیں، کسی وادی میں دن گزار رہے ہیں. پورے حج کے طریقے کا نچوڑ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی ادائیں. اس میں بعض ادائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بعض ادائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کا جو مجموعہ ہے اگر غور کیے آپ تو اسی کا نام حج ہے، جس کی ادائیگی کے لوگ وہاں جمع ہوتے. اب آئیے ہم مختصر طریقے سے حج کا خاکہ، عمرے کا خاکہ مولانا محمد عرفان صاحب نے بڑی آسان زبان میں آپ کے سامنے پیش کیا. تو جب آپ حج کے لیے مکہ آئیں، طواف کریں تو انہیں قواعد کا خیال رکھیے جو عمرے کے متعلق طواف وغیرہ سے متعلق کی گئی. اب آئیے حج پر ہم شروع سے گفتگو کرتے. جب حج کے لیے ہم جائیں اس میں اپنے تجربات بھی اور مسائل بھی. ایئرپورٹ پر جب جائیں آپ تو نوافل بھی پڑھ لیں، احرام بھی باندھ لیجئے، نیت مت کریں، ابھی نیت مت کریں، اس نیت سے نفل پڑھ لیجئے، احرام بھی باندھ لیں. جب آپ کو بورڈنگ کارڈ مل جائے اور اب آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کی فلائٹ تیار ہے تو اس وقت آپ نیت کر لیں، یا تو جہاز میں بھی نیت کر لیں تو کوئی حرج نہیں. نفل آپ نے پہلے سے پڑھ لیے، احرام بھی آپ نے باندھ لیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یہ اس کی کارکردگی اتنی مشہور ہے کہ کبھی کبھی حاجی حضرات سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہوتے ہیں، فلائٹ غائب، پتہ لگا کہ آپ کو دوسرے دن جانا ہے. اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ نے احرام کی نیت کر لی تو اب احرام اتار نہیں سکتے. کب اتاریں گے؟ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا عذر ہو جائے کہ جس میں احرام اتارنے کی ضرورت پڑ جائے. خدا نہ خواستہ ایک خاتون اپنے والد کے ساتھ ایئرپورٹ پر ٹیلی فون آ گیا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا،
اس میں نہیں جا سکتی. گھر میں کسی اہم واقعے کا معاملہ ہو گیا, کوئی ایسا حادثہ ہو گیا, نہیں جا سکتی, اور اس نے احرام کی نیت کر لی, تو پہلے اسے دم کا ایک بکرا دینا ہوگا, پھر اس کے بعد وہ احرام سے نکلے. اب فلائٹ اگر لیٹ ہو گئی تو آپ واپس اپنے گھر آئے, تو اگر 3 دن کے بعد آپ کی فلائٹ ہے تو آپ کو حالت احرام ہی میں رہنا ہوگا. تو اگر آپ اس طریقے سے کریں تو اس سے بچ جائیں. جہاز میں بیٹھ کر کے نیت کر لی یا ایئرپورٹ پر نیت کر کے پھر اس کے بعد جہاز میں سوار ہو جائیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ احرام باندھنے میں لوگ اس مسئلے سے زیادہ واقف نہیں. احرام اس وقت ہوگا کہ جس وقت تلبیہ پڑھی جائے. آپ نے احرام ایک تہبند کی صورت میں باندھا, ایک اوپر کو اوڑھ لیا, اوڑھنے کے بعد آپ نے نفل پڑھے, اور نفل پڑھنے کے بعد اب آپ نیت کریں. اردو میں کہہ دیں میں نیت کرتا ہوں عمرہ کرنے کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عمرے کو مجھ پر آسان فرما اور میری طرف سے اسے قبول فرما. یہ کہنے کے بعد جب بھی احرام نہیں ہوا, جب تک کہ آپ لبیک نہیں پڑھیں گے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا, اب احرام کے احکامات جاری ہو گئے. خواتین میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ خواتین کا احرام خود اس کے سلے ہوئے کپڑے, وہی اس کا احرام. اچھا, آپ اپنے پیروں کو نہیں ڈھک سکتے, لیکن خواتین ہاتھ میں دستانے بھی پہننے, موزے بھی پہننے, تو ان پر کوئی تعدیب نہیں کہ وہ ایسا کر سکتی ہیں. لیکن آپ موزے نہیں پہنے, بند جوتے آپ نہیں پہنیں گے. سب سے بہترین اسپن کی چپل آپ استعمال کریں, اور وہی آپ کے لیے مؤثر, اور وہی جو ہے وہ سارے تقاضوں کو وہ پورا کر دیتی. اب لبیک کہنے کے بعد کیا ہوا, اب بہت ساری چیزیں آپ پر جو حلال اور طیب ہیں وہ آپ پر حرام ہو جائیں گی. مثلا موٹے موٹے مسائل تو آپ جانتے, اپنی اہلیہ کے ساتھ میں کسی قسم کا شہوت سے مس, خوشبو کا استعمال, سلا ہوا کپڑا پہننا, انڈر ویئر وغیرہ بھی اگر کوئی پہن لے تو اس کی بھی ممانعت ہے. سلا ہوا کوئی احرام یا کوئی کپڑا آپ نہیں پہنے. البتہ اس کا استثناء ہے کہ کوئی چوغا یا کوئی سلا ہوا کپڑا اس طریقے سے اگر کندھے پر ڈال دیا آپ نے کوئی سلا ہوا کپڑا, تو اس میں تعدیب نہیں ہے. جس کو پہننا کہیں گے, پہننے والا کوئی کپڑا بھی آپ کا سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. عموماً خواتین میں کیونکہ موجود ہیں, یہ بات ان میں مشہور ہے کہ جب اس طریقے سے رومال کو باندھا جائے, یعنی سر کو ڈھکا جائے, تو سر کو ڈھکنے میں جب رومال باندھتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ اب اس کو اگر ہم نے ہٹا دیا سر سے تو احرام ٹوٹ جائے گا. تو کیا کرتی ہیں کہ وضو میں وہ احرام کے کپڑے کے اوپر سے مسا کرتی. اس طریقے سے مسا نہیں ہوگا, نہ وضو ہوگا. اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو وضو کے 4 فرض بیان فرمائے ہیں ان میں مسا بھی, تو اس میں کوئی حرج نہیں خواتین کے لیے کہ اپنے کپڑے کو کھول لیں وضو کرتے وقت, اور سر کا اچھی طریقے سے مسا کریں, جیسا کہ عموماً نماز کے لیے وضو کرنے میں مسا کیا جاتا ہے. عموماً ہم نے دیکھا کہ وہ کپڑا بندھا ہوا ہے اور اس کپڑے کے اوپر سے مسا کرتی ہیں خواتین, اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کپڑا کھلے گا نہیں. اسی طریقے سے مرد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کا اتارنا ناجائز. وہ یہ سمجھے کہ جو احرام ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ گندا ہو جائے, ہو گئی مولانا تو کہہ رہے بھائی احرام کا اتارنا ناجائز, میلا ہو گیا تو بھائی احرام کا اتارنا ناجائز, کوئی غلاظت لگ گئی, چائے گر گئی, سالن گر گیا اور آپ کو بدلنا. دیکھیے احرام کو اتارنا جو ناجائز لکھا تو اس کا معنی یہ ہے کہ احرام اتار کر سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے, احرام کو احرام سے تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی آپ 2 احرام رکھیے, اگر کوئی احرام ناپاک ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو اس کو اتار کر کے آپ دوسرا نیا احرام باندھ لیجئے. تو اس میں ایک مشہور یہ ہے کہ احرام کو تبدیل نہیں کر سکتے, اتار نہیں سکتے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک آپ احرام کی پابندیوں میں ہیں اس وقت تک آپ احرام کو اتار کر سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے, یہ اس سے مراد. تو احرام جو ہے وہ آپ بدل بھی سکتے. خوشبو کا استعمال ناجائز, البتہ اس میں اس کا استثناء ہے کہ آپ نے ابھی احرام کی نیت نہیں کی, احرام کی نیت نہیں کی اور آپ نے اپنے احرام میں خوشبو مل لی. اب خوشبو ملنے کے بعد جب آپ نے نیت کی تو نیت کرنے کے بعد جو احرام میں خوشبو آئے اس کا استثناء, اس میں تعدیب نہیں, کیونکہ یہ خوشبو احرام کی نیت کرنے سے پہلے لگائی گئی.
اسی طریقے سے آپ گھر سے نیت کر کے اس لیے نہ چلیں کہ عموماً ایئرپورٹ پر آپ کے ملنے والے ماشاءاللہ گلاب کے ہار اور خوشبو آپ کے گلے میں ڈالیں گے تو یہ ظاہر ہے کہ احرام کے احکامات کے خلاف ہوگا کہ اس میں خوشبو کی کوئی چیز احرام کی نیت کرنے کے بعد اس کو استعمال کی ممانعت ہے. لہذا آپ ایئرپورٹ جا کر کے جہاں انتظام اور انصرام اس کا ہوتا ہے وہاں جا کر کے آپ نیت کریں اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ یہ دشواری سمجھیں کہ وہاں احرام بدلنے میں آپ کو دشواری ہوگی. آپ گھر سے اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دیجئے, احرام پہن لیجئے, ٹوپی سر پہ رکھیں. ابھی تک احرام باندھنے کے باوجود بھی احکامات اب تک شروع نہیں ہوئے. تب تک تا وقت کہ آپ اس کی نیت نہ کر لیں اور نیت کرنے کے بعد تلبیہ نہ پڑھ لیں, اس وقت تک احرام کے احکامات جو ہیں وہ شروع نہیں ہوں. اسی طریقے سے جب آپ چلیں, خواتین اور حضرات جہاز میں چڑھ رہے ہوں تو لبیک کہیے, وقتاً فوقتاً لبیک کہیے کہ یہ کلمات حاجی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت پسند. اور اسی طریقے سے جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا کہ صابن وغیرہ سے میل کو چھڑانے کی کوشش نہ کی جائے. خواتین جو ہیں وہ منہ پر نقاب نہیں ڈالیں گی, چہرے کو کھلا رکھیں گی, اور مردوں کو یہ کہا گیا کہ وہ خواتین کو نہیں دیکھیں. خواتین کے لیے ایسا نہیں کہ مکمل پردہ ہی نہیں, بلکہ کوئی پنکھا, کوئی آگ اس طریقے سے منہ کے سامنے رکھیں کہ مردوں کے سامنے اگر بیٹھنا ہو تو کوئی ان کا چہرہ نہ دیکھے اور اس طریقے سے آڑ بن جائے. بہت ساری خواتین کو دیکھا کہ وہ اس طریقے سے کچھ لگا لیتی منہ پر اپنے اور اس کے بعد اپنے چہرے کو نیچا کرتی ہیں, تو یہ بھی جائز ہے کہ کوئی پنکھا, کوئی چیز ایسی رکھ لی جائے کہ جب مرد ہو تو ان سے آڑ کر لی جائے تاکہ وہ چہرے کو نہ دیکھے, یہ جائز. غرض یہ کہ اس طریقے سے آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. عموماً جتنے حاجی ان میں اکثریت حاجیوں کی وہ ہے جو حج تمتع کرتی. کیوں کہ ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو حج میں کسی کا 1 مہینہ باقی ہوتا, 15 دن باقی, 20 دن باقی, تو ہم نے پہلے عمرہ کیا, عمرہ کرنے کے بعد احرام اتارا, اور احرام اتارنے کے بعد اب ہم حج کا احرام باندھیں گے. تو جس حج سے پہلے عمرہ ادا کیا جائے اور عمرے کے بعد حج کیا جائے, یہ دونوں ملنے کے بعد یہ تمتع ہو گئے, یہ متمتع ہو گیا. اچھا, قران جو ہے یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. قران کا معنی ہے ملانا, کس کو, یعنی عمرے اور حج کو ملانا ایک دوسرے سے. تو وہ یہ ہے کہ آپ نے یہیں سے قران کی نیت کی, نیت کرنے کے بعد آپ نے عمرہ ادا کیا, اور عمرہ کرنے کے بعد میں آپ نے احرام نہیں اتارا, یعنی بال بھی نہیں کٹوائے, احرام بھی نہیں اتارا. 20 دن 15 دن مکہ میں رہے, نمازیں پڑھتے رہے, تو ایسی حالت میں مزید عمرہ نہیں کریں, کیونکہ ابھی تو آپ کا احرام اترا ہی نہیں. جب تک کہ ایک احرام نہ اترے دوسرا احرام آپ نہیں باندھ سکتے. اب آپ عمرہ نہیں کریں, وہ ایک ہی عمرہ آپ نے کر لیا. اب اسی طریقے سے اسی احرام سے آپ حج کریں گے تو یہ قران کہلائے گا. لیکن ایسا لوگ ذرا کم کرتے ہیں, اس کے مسائل بھی سخت ہیں, مسائل کا جاننا بے انتہا ضروری ہے. تو اس لیے عموماً لوگ جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے بعد میں حج کرتے. ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ بھی ہے کہ جیسے 1 مہینہ باقی حج میں اور آپ نے عمرہ کر لیا, عمرہ کرنے کے بعد عموماً لوگ پھر دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے منع کرتے ہیں, بھائی اب عمرہ نہیں کریں گے, خالی طواف کریں گے, اور حج کا احرام جب ہوگا تو حج کا احرام باندھیں گے اور اس میں عمرہ نہیں کیا جائے. حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی, ان کی ایک مسائل حج پر بڑی مبسوط کتاب ہے, اور بعد میں تو اس کی شرح بھی لکھ دی گئی. اس میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد الثانی اس کا نام رکھا, اور اس میں اس کا جواز بیان کیا ہے کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد اگر حج میں ابھی کافی دن باقی ہیں تو اور بھی وہ عمرے ادا کر سکتا ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں. اور جن حضرات کو واسطہ پڑھا وہ جانتے ہیں آپ کے مکہ مکرمہ سے چند ہی میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے, وہاں جانے کے بعد احرام باندھ کر آئیے, پھر عمرہ ادا کریں. چاہے روزانہ ایک عمرہ کیجیے, بلکہ ایک دن میں کئی آپ عمرے کریں. تو یہ ہے کہ اس سے روکنا علماء فرماتے ہیں گویا یہ خیر سے روکنے کے مترادف ہے. اب آپ یہ کریں گے کہ 8 کو یا 9 کو, عموماً لوگ 9 کی صبح کو جاتے, لوگ 9 کی صبح کو جانے کے بعد میں اپنا ساز و سامان مینا میں رکھنے کے بعد اب عرفات کی جانب روانہ ہوتے. عرفات میں آپ کا وقوف جو ہے یہ حج کا رکن ہے کہ کوئی شخص اگر عرفات میں 1 منٹ بھی نہیں ٹھہرا تو اس کا حج سرے سے ہوگا ہی نہیں. اور کوئی کچھ دیر ٹھہرا یا سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل آیا, جیسا جرم ویسے اس کے جرمانے اور ویسے اس کے کفارے, یہ عنوان الگ ہے جس کو آپ بعد میں پوچھ سکتے.
اچھا، اب عرفات سے جب ہم لوٹیں گے ایک مسئلہ اور یاد رہے، عموماً وہاں جماعت کے ساتھ نماز کم لوگ پڑھتے ہیں، اپنے اپنے کیمپ اپنی اپنی جگہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی آدمی اگر کھو جائے تو اس کا اپنے کیمپ میں واپس آنا ایک بہت بڑا مسئلہ۔ تو جب آپ اپنی اپنی نشیز گاہوں میں نماز پڑھیں گے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے اور عصر کے وقت میں عصر، اپنی جب آپ نماز پڑھیں گے تو نمازوں کو ملائیں گے، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی جائے۔ اس طریقے سے آپ سورج غروب ہونے پر وہاں یہ اعلان ہوتا ہے، بلکہ توپ داغی جاتی، سورج غروب ہو گیا، اس کا یقین ہو گیا، اب آپ کو مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ کو عرفات سے مزدلفہ کی جانب جانا۔ کوئی شخص اگر مزدلفہ میں فرض کر لیں کہ 10 منٹ میں پہنچ جائے، اب وہ تو ممکن نہیں، تو ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ ہمارے ساتھ ہمارے میزبان جو تھے وہ ایسے افراد ایسے صاحب تھے کہ جنہوں نے مینا عرفات وغیرہ جو ہے یہ پورا ٹھیکہ ان کے پاس جو روٹ بنائے، تو ان کے ڈرائیور بڑے ماہر تھے، تو جیسے ہی ہم عرفات سے نکلے تو 10 منٹ میں انہوں نے نہ جانے کون سے راستوں سے ہوتے ہوئے مزدلفہ پہنچا دیا۔ تو اب مغرب کا وقت وہاں موجود تھا، اس لیے فقہاء نے پہلے سے مسئلہ لکھ دیا کہ کوئی شخص اگر بہت جلدی مزدلفہ میں پہنچ بھی جائے کہ مغرب کا وقت ہے، وقت ہونے کے باوجود بھی اب مغرب نہیں پڑھے گا، بلکہ مغرب اور عشاء کو ساتھ ملا کر کے گویا وہاں مزدلفہ میں پڑھے گا۔ اور اسی طریقے مزدلفہ میں نماز فجر آج بہت پہلے پڑھنی ہوگی، یعنی وقت ہونے کے بعد، اور ذکر و اذکار کے بعد میں اب آپ مزدلفہ سے پھر مینا کی جانب روانہ ہوں گے۔ مینا میں اپنا ساز و سامان رکھنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ یہ کریں گے کہ مزدلفہ ہی سے کنکریاں آپ اپنے ساتھ لے لیں۔ آپ حساب لگا لیجئے کہ ایک دن آپ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دوسرے 2 دن 21، اس تناسب سے آپ کنکریوں کو لے لیں۔ اور فقہاء نے اس کو منع کیا کہ بڑے پتھر کو توڑ کر چھوٹی کنکری نہ بنائی جائے، بلکہ کنکریوں کو اٹھا لیں اور اٹھانے کے بعد میں اس کو دھو لیں، اور دھونے کے بعد یہ اپنے ساتھ لے کر کے مینا جائیے۔ آج چونکہ 10 تاریخ کا سورج طلوع ہو گیا، تو 10 تاریخ کا سورج طلوع ہونے میں اب آپ کو ایک شیطان کو 7 کنکریاں مارنی۔ وہ کون سا شیطان؟ مکہ سے آتے وقت جو پہلے پڑتا، یہ پہلا۔ اسی طرح جب آپ مزدلفہ سے جب آپ جمار کی طرف آئیں گے ان شیطانوں کی طرف، تو ادھر سے آخری ہے اور مکہ مکرمہ سے پہلا، تو پہلے دن آپ کو یہاں کنکری مارنی ہوں گی۔ اچھا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب 7 کنکریاں ماریں، ایک تو یہ کوشش کی جائے کہ اس ستون کو لگ جائے، یا یہ کوشش کی جائے کہ ستون کے آگے ایک دائرہ بنا ہوا یا کم سے کم آپ کی کنکری جو اس دائرے میں پڑ جائے۔ اس میں ہمارے فقہاء فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو ستون سمجھ لیا جائے، اس ستون کے 3 ہاتھ کے فاصلے کے اندر بھی اگر وہ کنکری گر گئی تو وہ شمار کی جائے گی کہ یہ رمی ہو گئی۔ تو 7 کنکریاں آپ اس شیطان کو ماریے گا، اور اس میں 3 دن تک آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اور دوسرے دن آپ کیا کریں؟ آج تو آپ نے صبح مار لی، لیکن اس کے بعد میں دوپہر ڈھلنے کے بعد آپ 2 وقت کی جو رمی ہے یعنی 11 اور 12، اس کو آپ دوپہر کے ڈھلنے کے بعد میں کریں گے۔ اس میں 7 کنکریاں جو ہیں وہ شیطان کو مارنی۔ سبحان اللہ، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے تو کیا ہوتا کہ فرشتے شیطان کو لا کر کے ان ستونوں سے باندھ دیتے، اور یہ کنکریاں فی الواقع ان کو لگتی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جس کا حج مبرور ہے، جس کا حج مقبول ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، تو فرمایا گیا کہ جب شیطان کو کنکری ماری جائیں تو یہ کنکریاں جس کا حج مقبول ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اٹھا لی جاتی، یہ اٹھا لی جاتی۔ اور اٹھانے کے بعد کل قیامت میں کہ جب آدمی کی نیکیاں تولی جائیں گی تو شیطان کو مارنے والی یہ کنکریاں نیکی کے پلے میں رکھی جائیں گی، یہ بھی فرمایا گیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ جناب کنکریاں ماری جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کو اٹھا لے اور کل قیامت میں اس کے پلے میں رکھی جائیں گی،
تو اگر یہ کنکریوں کا اٹھانا نہ ہوتا تو اس 1400 سال سے جو حاجی کنکری مار رہے ہیں ایک ایسا بڑا پہاڑ بن جاتا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. یہ قبول ہونے کی صورت میں اٹھا لی جاتی. تو اب آپ 2 دن دوپہر ڈھلنے کے بعد میں آپ ماری. اس میں ایک سنگین مسئلہ کچھ ہم نے تو یادداشت کے طور پر اسٹیج پر بیٹھ کر کچھ چیزیں بعد میں لکھ دی جس کو ہم پھر بیان کر دیں. اس میں ہے رمی میں نیابت. مثلا عموماً یہ دیکھا گیا کہ بھیڑ اور رش سے بچنے کے لیے خواتین جو اپنے شوہر کو کنکری دے دی آپ مار دیجیے گا, تو اس میں نیابت جائز نہیں. کوئی آدمی کتنا ہی بیمار کتنا ہی لاغر ہو کتنا ہی مریض ہو لیکن اس کو یہ رمی خود جا کر کے کرنی ہوگی اور اس میں نیابت وکالت جو ہے وہ جائز نہیں. اور یہی نہیں بلکہ جو وہاں کے حالات آپ نے دیکھا کہ رمی کرتے وقت رون دیے جائیں لوگ تو کئی 100 آدمی ایک وقت میں مر گئے, جہاں بحث ہو گئے. یہ تو اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہیں. اور گزشتہ ماضی قریب میں بھی ایسا ہوا کہ کئی 100 افراد جو ہیں وہ جناب اس مجمع میں آ گئے اور جناب رون دیے گئے. ایسی صورت میں ہم نے پوری کوشش کی کہ اس کی کہیں گنجائش ہے یا نہیں. کتابوں کو جانچ پڑتال کی بلکہ ہندوستان کے علماء سے بھی رجوع کیا کہ اس میں کوئی گنجائش ہے کہ رمی جو ہے وہ نیابت کسی کو یعنی وکالت دیجیے کہ آپ میری طرف سے کر لیں. تو اس میں دیکھیے صرف اتنی گنجائش ہے کہ کوئی آدمی پر شرم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا اگر معاف ہو وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے یعنی اس کو ایام حج میں اتنا مریض ہو گیا کہ وہ کھڑے ہو کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. ایسی صورت میں وکالت جائز ہوگی ورنہ خود خاتون کو جا کر رمی یعنی شیطان کو کنکری مارنی ہوگی. اب آئیے ہم اپنے تجربات کو ملحوظ رکھتے اس میں ایک آسان طریقہ بتاتے. مسائل اگر ذہن میں ہوں تو آپ یقین جانیے کہ کہیں بھی آپ کو دشواری نہیں ہو. اگر آپ نے ازبر کر لیے مسائل سیکھ لی کہیں دشواری نہیں ہو. دیکھیے شیطان کو کنکری مارنا ایک بہت بڑا مسئلہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھی اس زمانے میں جس زمانے میں چند ہادی ہوتے بلکہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے مسائل حج پر جو رسالہ لکھا ہے اب اس کو پڑھ کر ہنسی آتی کہ اعلی حضرت نے فرمایا کہ رش سے بچنے کے لیے پہلے دن طواف نہ کرے دوسرے دن طواف کرے تو گنتی کے 15-20 آدمی ہوتے. بھئی آپ کہاں 15-20 آدمی ہوتے دوسرے دن. تو آپ دیکھیے ایام حج میں 12 تک آدمی اتنے رش میں ہوتا کہ کہیں رش میں پھنس جائے تو پیر اگر زمین سے اڑ جائیں تو قوم خود آپ کو طواف کرا دے گی, پیر زمین پہ نہیں لگیں گے آپ کو, اتنا رش ہوتا. اسی طرح رمی میں بھی بہت زیادہ رش ہوتا. لیکن میں آپ کو آسان طریقہ بتا دوں. خواتین مثلا کوئی بھی خاتون وہاں ایسی نہیں ہوتی جس کے ساتھ مرد نہ ہو. یہ تو حج کے فارم میں گویا یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ بھیا اس کے کسی ایسے شخص کا ہونا جو اس کا محرم ہے یہ بہت ضروری. تو وہ کیا کریں رمی کرتے وقت آپ اس وقت رمی نہ کریں کہ جس وقت بہت رش اس کو رمی مت کریں. آپ اس وقت آپ اپنی خواتین کو ماں ہے آپ کے ساتھ تو ماں کو لیجیے, بیوی اگر ہے تو بیوی کو لے لیں, بہن اگر ہے تو اس کو لے لیں. آپ مغرب کے وقت رمی کر لیں بلکہ مغرب کے بعد بھی آپ رمی کر سکتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ دوسرے دن کی فجر جس میں سحری بند ہوتی صبح صادق جس کو کہتے اس وقت بھی اگر آپ رمی کر لیں تو یہ رمی ہو جائے گی. اب سنیے اس کی بنیاد کیا. آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں سورج غروب ہونے سے تاریخ بدل جاتی, تاریخ بدل گئی. لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم نے مغرب سے پہلے تک رمی نہ کی اور سورج غروب ہو گیا اب دوسری تاریخ شروع ہو گئی, جب دوسری تاریخ شروع ہو گئی تو اب وہ رمی ہماری قضا ہو گئی, اب ہمیں دم دینا ہوگا. تو دیکھیے شریعت نے سبحان اللہ کتنا عجیب قانون رکھا. اس حج کے ایام کے علاوہ تو جب بھی سورج غروب ہو جائے تاریخ بدل جاتی, مگر حج کے ایام میں جو تاریخ دن کی ہے وہی تاریخ رات میں چلے گی. یعنی حج کے ایام میں یعنی بغیر حج کے تو رات پہلے آئے گی دن بعد میں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھا کہ چاند رمضان کا اگر نظر آ جائے, ابھی روزہ تو ہم نے نہیں رکھا لیکن تراویح شروع ہو گئی تراویح شروع, کیوں کہ جناب سورج غروب ہو گیا تو اب رمضان شروع ہو گیا, اب آپ نے تراویح شروع کر لی. صرف ایام حج میں وہاں یہاں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں, وہاں دن پہلے ہے رات بعد میں. کتنی سہولت رکھی شریعت نے. یعنی رات میں بھی اگر آپ نے جا کر کے رمی کر لی تو یہ اسی دن کی ادا ہوگی, اس پہ دم دینے کی ضرورت نہیں. آپ مغرب میں جب جا کر کے رمی کریں اپنے
خواتین کو آپ لے جائیں، نہایت آسانی کے ساتھ آپ پہنچ سکتے ہیں اور نہایت آسانی سے آپ گویا اپنے خیمے تک پہنچ سکتے ہیں. تو آپ کتنی بڑی آفت سے بچ گئے، بہت بڑی آفت سے بچ گئے. غرض یہ کس طریقے سے آپ تینوں دن گویا رمی کریں. پہلے دن جب آپ نے رمی کی تو پہلے دن جب آپ رمی کریں گے تو رمی کرنے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ قربانی کریں. کیونکہ جو قارن اس پر قربانی واجب، جو تمتع جس نے عمرہ کیا اس کے بعد میں حج کیا تو گویا اس پر قربانی واجب. ہاں افراد مفرد پر قربانی واجب نہیں، صرف نرا حج کیا. لیکن عموماً یہاں سے جانے والا کوئی صرف نرا حج نہیں کرتا بلکہ وہ تمتع ضرور کرتا. تو اب آپ پر قربانی، تو آپ شیطان کو کنکری مارنے کے بعد اب آپ قربانی کیجیے اور قربانی کرنے کے بعد میں پھر حلق یا قصر کیجیے. ایک بات ذہن میں رہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اب اس میں یہ تینوں چیزیں ہمارے امام صاحب کے نزدیک واجب. مثلا متمتع قاری جس نے یہ 2 حج کیے اس پہ قربانی واجب، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس میں ترتیب بھی واجب، یعنی رمی بھی واجب، قربانی بھی واجب، کنکری مارنا بھی واجب. یہ بھی واجب کہ پہلی مرتبہ آپ رمی کریں گے، پتھر کنکری یہ پہلے یہ کریں گے آپ. دوسری مرتبہ آپ قربانی کریں گے، قربانی کرنے کے بعد حلق. یہ 3. اگر ان تینوں میں ترتیب بدل گئی تب دم ہو جائے گا. مثلا آپ نے شیطان کو کنکری ماری اور شیطان کو کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنے سے پہلے سر منڈا لیا، بعد میں قربانی کی، دم واجب ہو جائے گا. تو اس ترتیب کو بھی آپ ملحوظ رکھیں. اچھا وہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ بینک سے کوپن لے لیے جائیں قربانی آپ کی ہو جائے گی، تو اس میں ان کے لیے اس لیے خطرہ نہیں کہ امام شافعی کے نزدیک اس میں ترتیب واجب نہیں. اگر وہ قربانی پہلے ہو جائے بعد میں ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں. کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کہ جب تک آپ رمی نہیں کریں گے قربانی نہیں کر سکتے. تو آپ کو بینک نے کہہ دیا کہ صبح 10 بجے آپ سر منڈا دیجیے، صبح 10 بجے آپ نے سر گویا منڈا دیا اور اس وقت تک آپ کی قربانی نہیں ہوئی تو اب آپ پر دم واجب ہو گیا، لہذا اس سے بچا جائے. اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ قربانی کرنے کے بعد میں آپ سر منڈائیں گے اور سر منڈانے کے بعد میں اب آپ احرام اتار دیں. احرام اتارنے کے بعد اب آپ اپنے سادے اور اپنے کپڑوں کو پہن کر کے پھر اس کے بعد آپ جا کر کے طواف زیارت کریں گے. یہ ذہن میں رہے کہ جب تک خاتون نے طواف زیارت نہ کیا ہو وہ اپنے شوہر پر حلال نہیں. مرد نے اگر طواف زیارت نہ کیا ہو تو اس کے لیے دیگر حلال نہیں. اس کو آپ ذہن میں رکھیے. مسائل نہ جاننے کی قیامت کبھی کبھی اتنی بھیانک ٹوٹتی ہے. ایک صاحب مجھ سے ملے، کھارا دری میں رہتے تھے پنجابی کلب میں. وہ مجھ سے ملے اور ملنے کے بعد انہوں نے ایک عجیب و غریب مجھ سے مسئلہ پوچھا. کیا مولانا وہ کہیں آپ نے مسائل بیان کہیں سنے تب مجھے پتا لگا کہ میں نے 28 سال پہلے حج کیا، 28 سال پہلے اور طواف زیارت نہیں کیا. لیجیے رہ گیا طواف زیارت. اب مجھے بتائیے کہ 28 سال پہلے جس آدمی نے حج کیا اور طواف زیارت نہیں کیا تو اس پر بیوی حلال نہیں. اتنی بات مجھے بتا دینی کافی. اب تو پھر گویا 28 یا 27 برس تک اس نے کتنے گناہوں کا ارتکاب کیا اور یہ صرف مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ہے. اور یہ ذہن میں رہے کہ خود ہمارا موجودہ قانون بھی اور شریعت کا قانون کہ آپ اگر مسئلہ نہیں جانتے تو یہ عوام کی زبان، یہ اللہ معاف کرے ہم تو جانتے ہی نہیں تھے مسئلہ. نہیں مجھے بتائیے آپ کسی کو قتل کرنے جج کے سامنے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے پھانسی ہوتی، آپ نے تو ہمیں پھانسی کی سزا سنا دی. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی کے چوری کرنے سے 10 سال کی جیل ہوتی. تو ہمیں اگر پتا ہوتا چوری کائے کے لیے کر تو موجودہ قانون آپ کو چھوڑ دے گا؟ نہیں. تو جب دنیا یہ قانون نہیں چھوڑے گا تو اللہ اور اس کے رسول کا قانون جو ہے اس کے نزدیک جہالت یہ عذر نہیں. ہاں یہ عذر نہیں. آپ کو پورا ٹرین ہو کر کے یہاں سے جانا چاہیے جب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے طواف زیارت جو ہے وہ بہت، یعنی یہ کہیے کہ وہ فرض اور یوں کہہ دیجیے کہ وہ حج کا رکن ہے کہ اس کے بغیر آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا. اب آئیے اس میں کچھ خواتین کے لیے مسائل. عموماً ایسے ایام میں اگر خواتین عوارض نسواں میں مبتلا ہو گئیں، وہ ایام جس میں ان پر نمازیں معاف، ان کے لیے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. مثلا کراچی سے وہ چلنے کے بعد جدہ میں ان پر وہ عوارض آ گئے. اب کیا کریں گی؟ وہ احرام کی پابندی رکھیں گی
مکمل احرام کی پابندی رکھیں گی لیکن نماز نہیں پڑھیں گی. مکہ میں جائیں اپنے ٹھکانے پر رہیں, مسجد میں نہیں جائیں گی, اس لیے کہ ناپاک آدمی کا مسجد میں جانا حرام. مسجد نہیں جائیں, اپنے ٹھکانے پر رہیں. اپنے ایام پورے کرنے کے بعد میں اب بغیر صابن کے غسل کریں, اور غسل کرنے کے بعد اب وہ عمرے کے جو احکامات ہیں, جو معاملات ہیں, اس کو وہ پورا کریں گی اور اس کے بعد وہ احرام میں سے نکلیں. اسی طریقے سے فرض کر لیں کہ حج کا موقع آ جائے, حج کے ایام میں وہ اگر عوارض میں مبتلا ہو گئی, اب وہ کیا کرے گی؟ تو سنیے آپ, وہ کیا کہتے ہیں, مینا جائے گی اسی حالت احرام میں. مینا جانے کے بعد عرفات جائے گی اسی حالت احرام میں, ناپاکی کی حالت. مزدلفہ آئے گی, مزدلفہ سے مینا میں آئے گی اسی گویا حالت میں. شیطان کو رمی کرنی ہے وہ رمی بھی کرے گی, اسی طریقے سے وہ قربانی بھی کرے گی, اور قربانی کرنے کے بعد اپنے پورے بالوں کو اس طریقے سے ہاتھ میں لے کر آخری سے ایک پورا بال جو ہے اس کو وہ تراش دے. اب کیا ہوا, یہ احرام کے تمام معاملات سے سبکدوش ہو گئی. اب وہ 12 یعنی 9 10 11 اس کو پورا کرنے کے بعد مکہ آ گئی. فرض کرنے کہ ابھی بھی وہ پاک نہیں, تو وہ مکہ میں مقیم رہے. مکہ میں مقیم رہنے کے بعد اب جب وہ پاک ہو تو پاک ہونے کے بعد اب غسل کرنے کے بعد اب وہ خانہ کعبے کا جو طواف زیارت ہے اس کو وہ ادا کریں گے, اور اس کے لیے تاخیر ہونا معاف, جو عمرے میں تاخیر ہوئی وہ معاف. لیکن خواتین ایک بات کا ذہن میں رکھ, مثلا طواف زیارت کا صحیح وقت 12 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہے. 12 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے فرض کریں کہ کوئی خاتون ایسے وقت میں پاک ہو گئی, فرض کریں کہ وہ غسل کرنے کے بعد کم سے کم 4 پھیرے طواف کے کر سکتی ہو, 7 چکر نہیں, 4 پھیرے طواف کے کر سکتی ہو. کوئی دیکھ لے کہ بھئی 4 پھیرے کرنے کے بعد سورج غروب ہو جائے گا, تو اس پر یہ فرض ہے کہ غسل کرنے کے بعد کم سے کم 4 پھیرے طواف کے کر لے, اور اس کے بعد میں 3 پھیرے مغرب کی نماز کے بعد کرے. اگر اس نے اتنا وقت پا لیا اور اس میں اگر اس نے طواف نہیں کیا تو اب اس پر دم واجب ہو جائے گا. ہاں, اگر وہ 12 کے بعد پاک ہوئی 13 یا 14 کو وہ اپنے ٹھکانے پر رہے اور پاک ہونے کے بعد میں پھر کعبے کا طواف کر سکتی. اسی طرح جب آپ طواف وغیرہ کرنے کے بعد فارغ ہو جائیں تو اب جتنے چاہے عمرہ کریں. اپنے والدین کے لیے بہت بڑی سعادت, اپنے والد کے لیے, اپنے استاد کے لیے, اپنے پیر کے لیے, اپنے کوئی عزیز کے لیے عمرہ کرتے جائیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام اس دنیا اور یہ ساری نعمتوں کا سبب ہے ان کے لیے بھی کیجیے. اور جب تک آپ ہیں عمرے کرتے چلے جائیے, اور عمرہ کرنے کے بعد اب آپ جب وہاں سے رخصت ہوں تو ہمارے امام اعظم کے نزدیک طواف رخصت یہ واجب. یعنی اگر آپ نے طواف رخصت نہیں کیا, آپ پاکستان آ گئے, تو آپ کو حدود حرم میں ایک دم دینا ہوگا. یعنی کسی کو آپ وکیل بنائیے, ٹیلی فون کر دیں بھی رخصت کا طواف میرا رہ گیا, میری جانب سے ایک دم دے دیا جائے. ہاں, کوئی شخص نے طواف رخصت نہیں کیا اور جدہ آ گیا, جدہ آنے کے بعد پتہ لگا کہ طواف رخصت جو ہے وہ فرض, یہ واجب, اور یہ میں نے نہیں کیا ورنہ ایک دم دینا ہوگا. تو اب وہ کیا کرے کہ طواف رخصت کرنے کے لیے واپس مکہ آئے, اور مکہ آنے کے بعد طواف کر کے چلا جائے تو یہ دم ثابت ہو جائے گا. یعنی چونکہ اب اس نے کر لیا دم ثابت ہو گیا. البتہ اس میں خواتین کے لیے ایک رعایت, مثلا حج کرنے کے بعد میں وہ عوارض نسواں میں مبتلا اور اب اس کی فلائٹ ہے بھی آج یا کل جانا, اور آج تک وہ پاک نہیں, کل تک بھی وہ پاک نہیں ہو رہی, اب طواف رخصت کا کیا ہوگا؟ تو الحمدللہ حج کے مسائل میں جو حدیث سے ترشح ہیں وہ یہ کہ عوارض نسوانی کی وجہ سے طواف رخصت خاتون پر معاف, اس کو طواف رخصت کرنے کی ضرورت نہیں. ایک بات, اور طواف رخصت کی ایک تعریف یہ بھی علماء نے لکھی, مثلا آپ یا آپ کی ساتھ بہن ہے, بہو ہے, جو بھی, آپ طواف کر رہے ہیں, روزانہ آپ طواف کر رہے ہیں, آپ گئے صبح فجر کی نماز پڑھی, آپ نے طواف کیا, دوسرے دن آپ نے طواف کر لیا, تیسرے دن آپ نے طواف کیا, تو صبح جیسے آج آپ نے نفل طواف کیا اور اچانک آپ کے جانے کا پروگرام بن گیا, تو اب جو طواف بھی آپ نے آخر میں کیا ہے وہی طواف رخصت کا قائم مقام بن گیا. اب آپ کو دوسرے طواف رخصت کی ضرورت نہیں ہوگی, جو بھی نفلی طواف آپ نے آخری میں کیا وہ قائم مقام بن جائے گا طواف
رخصت کا، یعنی کوئی آخری طواف کر کے پھر اچانک پروگرام بن گیا اور آپ جدہ چلے گئے اور آپ نے آج صبح طواف کیا اور رات میں آپ نے سفر کر لیا، تو جو بھی طواف آخری میں کیا یہ طواف رخصت کا قائم مقام بن گیا، اب آپ پر کوئی شرعی تعدیب نہیں۔ عموماً جو حج کی کتابیں ہیں تو اس میں ایک مرتبہ بڑی دشواری ہوئی، ایک صاحب جو ہے دوران حج وہ کتاب لے کر کے، ارے صاحب یہ دیکھیے کیا، ہم نے جب پہلی مرتبہ دیکھا تو ہمیں بھی تعجب، اس کتاب میں لکھا ہوا تھا طواف نساء۔ طواف نساء جب تک آدمی نہیں کرے گا اس پر اس کی بیوی حلال نہیں، تو یہ فقہ جعفریہ کا مسئلہ ہے، یہ اہل سنت کا مسئلہ نہیں، چونکہ یہ پی آئی اے والے یہ تمام فقہ کو ملو رکھتے ہوئے کتاب ایسی انٹرنیشنل ترتیب دیتے ہیں کہ سارے مکتب فکر آ جائیں اس میں، تو ایک ساتھ لیے گھوم رہے ہیں یہ طواف نساء کیا ہوتا۔ اچھا کمال یہ کہ ہم نے بھی اپنی فقہ کی کتابوں میں نہیں پڑھا کہ طواف نساء کیا ہوتا، ہم بہت پریشان کی مسئلہ کہاں سے لکھا، لیکن تحقیق کرنے پر پتہ لگا کہ یہ مسئلہ فقہ جعفریہ کا ہے اور اہل سنت کا نہیں۔ تو فقہ جعفری میں تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد ان کو بیوی کے لیے طواف الگ کرنا پڑے گا، یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا۔ بہرحال ہمارے یہاں یہ طواف رخصت کرنے کے بعد اب آپ فارغ ہو گئے، اور اس کے بعد میں اگر آپ کا جغرافیہ حج کرنے میں اس طرح ہو کہ آپ مدینہ شریف سے مکہ کی جانب آ رہے ہیں تو پہلے مدینہ شریف حاضری دے دیں، اور اس کے بعد اگر آپ حج کرنے کے بعد فبہا اس میں کوئی وہ نہیں، حج کرنے کے بعد آپ جائیے، اور جانا ضرور چاہیے، اس لیے کہ آپ نے یہاں تو حج کر لیا لیکن سرکار کے دربار میں قبول حج کی اب سند لیجیے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرے حبیب، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تیرے دربار میں آ جائیں، اور تیرے دربار میں آنے کے بعد فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ اللہ سے مغفرت چاہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور تو یہ ان کے لیے مغفرت چاہے گا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے جذب القلوب الی دیار المحبوب میں لکھا، علامہ امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور اسی طریقے سے ملا علی قاری شہاب الدین خفاجی جو گویا علامہ قاضی ایاز کی شرح شفا شریف کی، سب نے اس کو لکھا، بڑے بڑے اکابر علماء نے، کہ حضور علیہ السلام کے وصال شریف کے کئی دن بعد ایک دیہاتی حضور کی قبر انور پر آئے۔ بہت سے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ شاید اس آیت پر اسی زمانے میں عمل ہوتا تھا کہ جب حضور بنفس دفی جلوہ گر تھے، اب چونکہ حضور تشریف لے گئے، وصال ہو گیا، لہذا اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں، تو ایسا نہیں، اس لیے میں یہ روایت عرض کر رہا۔ تو کہتے حضور کے وصال کے بعد ایک اعرابی آن کر کے اس نے حضور کے قبر انور کی مٹی اپنے سر میں ڈالی، زاروں قطار رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ کے حبیب، اللہ کا کلام اللہ کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جبریل کے ذریعے آپ تک پہنچ اور آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اور اس کلام میں یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو میں ہوں وہ شخص جس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور رب کریم نے آپ کے دربار میں بھیجا، فاستغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت چاہ رہا ہوں، اور واستغفر لهم الرسول، اگر آپ بھی میری لیے مغفرت چاہیں تو میرا کام ہو جائے، زار و قطار ہو رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کی واقعے کہتے ہیں کہ جب وہ احو بکا کر رہا تھا تو میں نے حضور کے مزار سے آواز سنی کہ جا تیری نجات ہو گئی۔ تو سچے دل سے کوئی حج کرنے کے بعد جب مدینہ شریف حاضری دے تو گویا یہ قبول حج کی سند ہے۔ یہ ایک مختصر عزیزان گرامی خاکہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں حاضری دیے بغیر حج وہ حج نہیں ہے، اور حج کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب سرکار ابد قرار نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں حاضری دی جائے۔ اب اس کے بعد میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو مسائل اس میں آپ کے ذہن میں ہیں وہ آپ پوچھیں، ایک گفتگو میری سن لیجیے۔ جن حضرات کے پاس قلم اور کاغذ، دیکھیے جہاں لفظ طواف کہیں گے اس طواف سے مراد ایک چکر نہیں ہوگا، اس طواف سے مراد 7 پھیرے ہوں گے۔ اچھا 7 پھیرے میں سے اگر آپ نے 6 پھیرے کیے تب بھی طواف ناقص، اور آپ نے اگر یہ سوچا کہ بھائی ایک پھیرا احتیاطاً اور کر لیا جائے تو طواف فاسد ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ ایک جیسے یوں ہے کہ ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، آپ نے کہا چلو ایک اور پڑھ لیتے ہیں، مزہ آئے گا ذرا پڑھنے میں، تو ظہر کی تو نہیں ہوئی نا 5 رکعت، تو جیسے ظہر کی 4 ہیں اسی طرح طواف کے پہرے بھی 4۔ جس کو استباع کہتے ہیں تو استباع کے معنی یہ ہے، یہ دیکھیے یہ اس طرح احرام آپ باندھتے، یوں آپ نے اوڑھا، ٹھیک، جب آپ کعبے کا طواف کریں گے تو آپ اس کو یہ دہنے ہاتھ سے نکال لیں،
نکالنے کے بعد یہ ادھر ڈالیں گے اور یہ کندھا کھولنا یہ استوا ہے. اب جب آپ طواف کریں گے تو اس کو استوا کہتے ہیں اور طواف کے دوران جو دوڑنا ہے اس کو رمل کہتے ہیں. رمل کے معنی 3 پھیروں میں دوڑ. 7 پھیروں میں یہ کندھا کھلا رہے گا اور 3 میں رمل کرنا ہوگا. عموماً یہ دیکھا گیا کہ رمل کرنے کے بعد طواف کرنے کے بعد پورے حج میں لوگ اسی طریقے سے رکھتے کہ کندھا کھلا رہتا. ایسے حالت میں نماز پڑھنے کو فقہاء نے اس نماز کو واجب الاعادہ قرار دیا ہے کہ نماز جو ہے وہ ناقص ہے یہ کندھا کھلا ہونے کی وجہ سے. بس صرف طواف کرنے کے بعد میں اب اپنے احرام کو آپ اسی طریقے سے رکھ لیجئے جس طریقے سے آپ احرام جو ہے وہ باندھتے. کس کو کہتے ہیں اجتباء. رمل کے معنی دوڑنا ہے. رمی کہتے ہیں شیطان کو کنکری مارنا اور رمی کی تعریف یہ ہے کہ ایک شیطان کو آپ 7 کنکریاں ماریں گے. ٹھیک اسی طریقے سے وقوف جہاں آپ پڑھیں کہ وقوف کیا ہے؟ وقوف کے معنی ٹھہرنا. جیسے مزدلفہ میں وقوف, مینا میں وقوف اور اسی طریقے سے عرفات میں وقوف. تو وقوف کے معنی ایک مقررہ وقت میں گویا ٹھہرنا. عموماً آپ حج کی کتابوں میں پڑھتے ہیں لفظ استلام. استلام کے معنی یہ ہے کہ جب آپ کعبے کا طواف شروع کریں تو حجر اسود کے سامنے پہلے یا تو بوسہ لیں اور اس کا موقع ملتا نہیں. اور بھیڑ بھاڑ میں گھس کر کے کسی کو اذیت پہنچانا یہ تو پاکستان میں بھی منع ہے اور وہاں اور زیادہ منع ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے آپ دھکا دے رہے ہیں, بوسہ مار رہے ہیں, تپڑ مار رہے ہیں. یہ حقوق العباد بھی ہے اس لیے اس سے بچیے. اللہ کے رسول نے جب حج کیا تو حیرے کہ اتنا رش نہ تھا لیکن ہم گناہ گاروں کی ساری معاملات حضور کی نظر میں تھے. استلام کے معنی ہے کہ اب کعبے کی طرف ایسے ہاتھوں کو اٹھا کر کے صرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لیں تو یہ ایسا ہے جیسے حجر اسود کو آپ نے بوسہ دے دیا. یا اس کو استلام کہیں. حلق جہاں آپ پڑھیں حلق کے معنی ہے پورے سر کو منڈا دینا, پورے سر سے بالوں کو منڈا دینا. اور جہاں لفظ ہے تقصیر کہ بھئی اگر آپ حلق نہیں کرتے پورے بال آپ نہیں منڈاتے تو وہاں لفظ موجود ہے تقصیر. تقصیر یہ قصر سے بنا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نماز قصر پڑھیں, کیا مطلب کہ 4 کی 2 پڑھی جائیں گی تو اس کا معنی ہے کمی کے. تو تقصیر جو ہے اس کے معنی ہے بالوں کو چھوٹا کرنا. تو بالوں کو چھوٹا کرنا عموماً کیا ہوتا, 1-2 بال یہاں سے پکڑ کر کے قینچی مار دیتے ہیں. یہ غلط ہے. جتنے آپ کے سر میں بال ہیں چاروں طرف سے اس کو 1/4 مونڈنا یہ تقصیر کہلاتی ہے. بال منڈانے کے بعد جیسے آپ نے حج کے بعد عمرہ کیا, عمرہ کے بعد آپ نے بال منڈا جو بھی خشخشی ہوں, اب اسی دن پھر شام میں آپ نے عمرہ کیا, اب تو بال موجود نہیں ہیں تو علماء نے لکھا بال نہ بھی ہو تب بھی سر پر اس طرح لگانا واجب ہے, اس طرح لگایا جا سکتا. اور اسی طرح صرف احتیاطاً مسئلہ بتاتا ہوں, یہ اس لیے نہیں کہ آپ کریں, اس لیے نہیں کہہ رہا, احتیاطاً جب آپ عمرے کے تمام معاملات سے فارغ ہو جائیں, حج کے تمام امور سے فارغ ہو جائیں کہ اب سر منڈانے کا معاملہ ہے تو اب آپ اس وقت حجام جو ہیں وہ ہمارے یہاں کی حجامت بناتے, یعنی وہ طریقے کی حجام بناتے, 10 ریال 15 ریال 20 ریال جیسا آدمی ویسی فیس. تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں کہ دونوں حضرات عمرے کے تمام امور سے فارغ ہو جائیں, حج کے تمام امور سے فارغ ہو جائیں تو ایک دوسرے کا اگر سر مونڈ لیں تو یہ جائز. ایک دوسرے لیے وقتاً ضرورت اگر پڑ سکتی ہے ایسی, نائی نہیں مل رہا آپ احرام نہیں اتار سکتے جب تک کہ آپ نے وہ یا بال نہیں منڈائے, تو اسی طریقے سے ایک دوسرے کے اگر سر مونڈ لیا جائے تو تب بھی جائز ہے. جہاں ممانعت ہے وہ یہ کہ دونوں حالت احرام میں ہو پھر سر مونڈا جائے تو وہ تعدیب جو ہے وہ وہاں دوسری جگہ. اچھا اسی طریقے سے مرد اور عورت کے احرام کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے وہ یا برقعے میں اور اپنے وہ سب میں رہیں گی. تو جو میرے ذہن میں تھا اس وقت میں نے بیان کر دیا. اب میرے پاس اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ اچھا لیجیے تقریباً 20-25 منٹ ہیں. جو صاحب بھی پوچھیں, اور یہ میں پہلے بتا دوں کہ ہر سوال کا جواب دینے کے لیے کسی عالم کا تیار رہنا یہ ممکن ہی نہیں کہ ہمارا دین اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے. تو جو صاحب ہیں تو وہ پوچھیں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اب نہیں تو بعد میں آپ مجھے ٹیلی فون نمبر میں دے دوں گا, بعد میں آپ پوچھ لیں, میں کتاب دیکھ کر مسئلہ بتا دوں, اس میں میری کوئی تذلیل نہیں. جی آپ پوچھیے جناب. ہاں بہت اچھی بات آپ نے پوچھی. دیکھیے جب آپ یہاں سے, اور یہ بڑا اہم مسئلہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر, جب آپ مکہ مکرمہ جائیں مکمل 15 دن اگر آپ کے مکہ میں گزر جائیں, مکمل 15 دن,
16वें दिन اگر آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو اب آپ مقیم ہو گئے. آپ کو عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں پوری نمازیں پڑھنی ہوں گی. اور آپ اگر مکہ گئے حج سے پہلے فرض کیجئے کہ 12 دن ہیں آپ کے پاس، 13ویں دن آپ مینا اور عرفات چلے جائیں گے تو ایسا شخص مسافر ہوگا، اس لیے کہ مکمل اسے 15 دن وہاں ٹھہرنے کا موقع نہیں ملا. تو اب آپ جب مکہ میں رہیں گے، مینا عرفات میں مسافر ہی رہیں گے. اگرچہ مجموعی ایام کی تعداد 20 دن ہو جائے یا 14 دن، 15 دن سے اوپر ہو جائے، لیکن قصر نماز میں اگر 2 شہروں میں 15 دن کی نیت اگر ڈیوائڈ ہو جائے تو وہ مسافر ہی رہے گا. مثلا ایک شخص ہندوستان سے کراچی آیا، وہ 12 دن تک کراچی میں قیام کرتا ہے، وہ ایک دن کے لیے جانے کا پروگرام ہے تو وہ مسافر ہی رہے گا، چاہے آنے کے بعد پھر 14 دن یہاں رہے تب بھی 14 دن مسافر رہے گا. اسی طریقے سے مدینہ شریف میں مکمل اگر 15 دن وہاں قیام ہے تب آپ مقیم ہوں گے، 14 دن اگر قیام ہے تو آپ پر قصر ہوگی اور نماز قصر ہی ادا کرے. اور کوئی صاحب جی پوچھیں. دیکھیے، ہاں دیکھیے، پہلی بات دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کیسٹ بجنے کا معاملہ ہے یہ تو میں اپنے پہلی تقریر بیان کر چکا کہ آپ کریں گے قربانی. وہ جو پیسے آپ سے لیتے ہیں نا بینک والے، وہ تو بعد میں یا پہلے کر دیں تب بھی آپ کا مسئلہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو اس لیے آپ جو ہے وہ اپنی قربانی خود کریں گے. اور جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سن 1926 سے پہلے وہاں ترکیوں کی جب تک حکومت تھی تو اہل سنت امام تھے. اور میں یہاں سیدھی بات کرتا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنے مسلک اور اپنے مذہب کے امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. ترکیوں نے اتنا اہتمام کیا کہ 4 کونوں پر انہوں نے 4 مصلے بچھا دیے. امام شافعی کا ماننے والا اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھے، امام ابو حنیفہ کا ماننے والا اپنے امام کے پیچھے، امام مالک کا ماننے والا اپنے امام کے پیچھے پڑھے، امام احمد ابن حنبل کا ماننے والا اپنے پیچھے نماز پڑھے. تو اگر آج بھی یہ ہو جائے تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے. آپ پوچھیے صاحب، کوئی صاحب اشارہ کر رہے تھے. نہیں، جمعہ وہاں نہیں، مسافر پر تو چونکہ جمعہ نہیں اس لیے وہاں جمعہ ادا نہیں ہوتا. جی جی ہاں، جب بھی اس پر جمعہ نہیں. جی جی ہاں ہاں، یہ پیٹ وغیرہ جو ہے اس کی تو آپ حفاظت کریں گے نا. اب اتنا جب آپ نے احرام باندھا ہے تو احرام اتنا تو ہوتا ہے نا کہ آپ کا پیٹ چھپا ہے. اب اتنا چھوٹا احرام مت لے جائیے کہ جب آپ اوڑھے تو آپ کا پیٹ نظر آئے. بالکل یہ ساری چیزیں جو ہے بند، سینہ بند رہنا چاہیے اور اس طریقے سے اس کو اوڑھ کر کے نماز پڑھیں کہ کوئی سینہ یا پیٹ آپ کا نظر نہیں آئے. یہ مسئلہ آپ نے اختلافی پوچھا لیکن میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. معروف ہے کہ خانہ کعبہ کے موجود امام صاحب وہابی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایسی شکل میں ایک سنی حاجی کے لیے کیا طریقہ کار ہو. میں اس کو، چونکہ یہ بڑا چبھنے والا مسئلہ ہے اور لوگ عموماً اس میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اس میں تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا تاکہ کم سے کم آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کی سمجھ میں یہ بات آ جائے. عموماً لوگ ہم اہل سنت پر یہ الزام لگاتے ہیں یہ مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ آپ نے کس کتاب میں پڑھ لیا کہ ہمارے کسی ذمہ دار عالم نے لکھا کہ ہم مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ یہی بات سرے سے غلط ہے. کسی عالم نے یہ نہیں لکھا کہ مکے اور مدینے کے امام کے پیچھے نماز ناجائز ہے. یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ بے دین امام کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے، بد مذہب امام کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے. وہ کہیں پڑھا ہم نہیں پڑھیں گے. آئی نا بات سمجھنا؟ تو یہ جملہ لوگوں کا غلط ہے کہ یہ مکہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں، مدینے کے امام کے لیے. یہ بات نہیں. بات یہ ہے کہ کوئی شخص بد مذہب ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. جو مسجد نبوی میں پڑھا ہے تو نہیں پڑھیں گے، خانہ کعبے میں پڑھا ہے تو نہیں پڑھیں گے، پہلے آسمان پہ بھی پڑھا ہے تو نہیں پڑھیں گے، چاہے کہیں پڑھا ہے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. ایک بات تو یہ، اس سے یہ تاثر اہل سنت کی طرف سے دینا کہ وہ جو ہیں مکے اور مدینے میں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، یہ تاثر جو ہے ایک بات تو یہ کہ بالکل غلط ہے یہ تاثر. اب آئیے اس کی تفصیل. ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صاحب
اگر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول ان سے راضی نہیں، یہ دیکھیے کب سے امامت کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے باطل فرقے کے آدمی کو امامت کیسے کرنے دے رہا ہے اپنے گھر میں؟ ایک سوال۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسجد نبوی میں ایسے امام کو برداشت کیے ہوئے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ حضور کی مسجد میں وہ امام ہے۔ اچھا، اور دیکھیے کئے برس سے وہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں رہے 1926 میں یہ سعودی حکومت جو موجودہ ان لوگوں نے مدینہ شریف اور مکہ پر قبضہ کیا، یہ 26 کی بات ہے۔ اب آئیے آپ اگر 26 نکال دیا جائے تو تقریباً 74-75 سال لے لیجیے جب سے ہیں، یہ جب سے نماز پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر یہ 70 برس سے نماز کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کو حق پہ ہونا چاہیے جب 70 برس سے نماز پڑھا رہے ہیں۔ چلیے صاحب، اگر 70 برس سے یہ نماز پڑھا رہے ہیں تو ان کے حق میں اگر ہم فیصلہ کر دیں، چلیے ہم سعودی عرب کے سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کرتے کہ صاحب ہم اس کے اصل وارث، ہم وہاں امام تھے اور مقدمہ چلتا سپریم کورٹ میں، یہ دعویٰ کریں کہ ہم 75 برس سے یہاں نماز پڑھا رہے ہیں لہذا کعبہ ہمارا ہونا چاہیے۔ بتوں کا نمائندہ آ کر کے یہ کہے کہ ہم تو 350 برس رہے یہاں، تو قبضہ کس کا ہونا چاہیے؟ جو زیادہ رہا پھر اس کو دے دیا جائے کعبہ۔ یہ تو 75 سال سے اور 350 برس بت رہے، تو کیا وہاں رہنے کی بنیاد پر اگر آپ فیصلہ کریں تو کون مقدمہ جیتے گا؟ تو بت جیت جائیں بھائی، بت جیت جائیں گے، یعنی کہ زیادہ وہ رہے۔ معلوم ہوا کہ وہاں رہنا دلیل نہیں، یہ بات ذہن میں رہے۔ اچھا، یہ نیا مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں جو امام آیا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے۔ سنیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سر عام اپنے مکان میں محصور قتل کیے گئے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا، بلوائیوں نے آ کر حضرت عثمان کے گھر کی دیواریں پھلانگ کر بڑی بے دردی کے ساتھ امام المسلمین خلیفۃ المسلمین کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد جب یہ بلوائیوں امیر المومنین کو قتل کیا تو یہ بلوائی جب مسجد نبوی میں آئے نماز پڑھانے کے لیے تو اس وقت کے مسلمانوں نے حضرت عثمان کے زمانے میں مسجد نبوی میں جو امام نماز پڑھا رہا تھا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کہ یہ قاتلان عثمان ہیں۔ کب تک نماز نہیں ہوئی؟ جب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان نہ ہوا۔ آپ کی خلافت کے اعلان کے بعد جب مسجد نبی میں امام متعین ہوا خلیفۃ المسلمین کے گویا آرڈر سے، اس کے بعد لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کی۔ ایک موقع، دوسرا موقع آپ آئیے تقریباً 60 ہجری کے بعد کا، جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے کیا کیا اور فرمائیے۔ واقعی حرہ کے نام سے یہ واقعہ مشہور ہے، اس کی پوری تفصیل علامہ سمودی نے وفاء الوفا میں نقل فرمائی۔ اپنے زمانے کا عظیم محدث شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب میں بھی نقل فرمائی، یہ ساری تفصیل اس میں موجود۔ یزید نے اپنا ایک لشکر مدینہ منورہ بھیجا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اس لشکر نے آن کر مدینہ منورہ میں اتنے لوگوں کو قتل کیا کہ ابن جریر اور دیگر مورخین کہتے ہیں ان میں قتل ہونے والے 700 تو صحابہ تھے، اتنا قتل عام ہوا۔ یہ جب مسجد نبی میں قبضہ جمع کر کے بیٹھے اس وقت بھی لوگوں نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ ٹھیک، اچھا انہوں نے کیا حرکت کی سنیے۔ شیخ محقق نے لکھا، علامہ سمودی نے لکھا کہ یزید کی حکومت میں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان اور اقامت نہیں ہوئی۔ اور آئیے اس کا راوی کتنا ثقہ ہے، کبھی ہوتا ہے نا کہ یہ بات کس نے بیان کی، ہو سکتا کوئی یہیں کا ہمارا کھارا در میٹھا در کے آدمی نے بیان کر دیا، نہیں، حضرت سعید ابن مسیب جو مسلم تابعی ہیں اور ثقہ بڑے متقی پرہیزگار، وہ ایسے تابعی ہیں کہ جس شخص نے ایک صحابی کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا وہ تابعی ہو گیا اور وہ اس بشارت کا حقدار ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن آنکھوں نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا وہ جنتی، اور جس شخص نے ان آنکھوں کو دیکھ لیا کہ جن آنکھوں نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی۔ تو ایک صحابی کو دیکھنے والا جنتی ہے اور حضرت سعید ابن مسیب نے ہزاروں صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیسے تابعی؟
وہ اس کو روایت کرتے ہیں. دیکھیے راوی بھی کتنا مضبوط ہے, کیسا ثقہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبی میں ہنگامہ ہوا تو لوگ تو چلے گئے اپنی اپنی جان بچانے کے لیے, میں نے اپنے آپ کو پاگل بنا لیا, ایسی حرکتیں کرنے لگا الٹی سیدھی کہ یزیدی کہنے لگے چھوڑو ہادہ مجنون, یہ تو پاگل ہے, اس کو چھوڑ. اور چپ چاپ سے میں دیکھتا رہا کہ کیا یہ خباثت کر رہے ہیں مسجد نبوی میں. مسجد نبی کے ستون سے گھوڑے باندھے. سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ گھوڑے مسجد نبوی میں لیٹ کرتے تھے. اب گھڑیاں نہیں تھی, مجھے کیسے پتا لگتا کہ فجر کا وقت کب ہوا, ظہر کا کب, عصر کا کب, یہ بھی تو کار دارت. فرماتے ہیں سبحان اللہ, جب نماز کا وقت ہوتا ہم اور آپ تو یہ جاننے کہ بھئی اذان ہو گئی, نماز کا وقت ہو گیا. اب اذان تو ہو نہیں رہی, نہ جماعت ہو رہی. فرما میں اپنے آپ کو پاگل بنا کر بیٹھا رہتا اور میں دیکھتا قسم خدا کی جب نماز کا وقت ہوتا تو حضور کے قبر انور سے اذان کی آواز آتی. میں سمجھ جاتا کہ نماز کا وقت ہو گیا. اب میں وضو وغیرہ کر کے تیار رہتا, پھر تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتا کہ حضور کے مزار سے اقامت کی آواز آتی. تو میں اس اذان اور اقامت پر نماز ادا کیا کرتا تھا. اس سے مقام مصطفیٰ کا بھی پتہ لگا کہ جو کم وقت یہ کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. اور یہ حضرت سعید ابن مسیب ہیں, کیسے ستارہ بھی. تو مجھے بتائیے یہ کیا مسجد نبی میں گھوڑوں کا باندھنا, گھوڑوں کا لید کرنا, یہ کیا اللہ تعالیٰ راضی تھا ان کاموں سے؟ معلوم ہوا کہ اس سے استدلال بالکل غلط ہے کہ جو بھی مسجد نبوی میں کھڑا ہو جائے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیجئے. وہاں تو یہ سارے معاملات ہوئے مسجد نبوی میں. ٹھیک ہے, اب آئیے آپ کعبے کی طرف آئیے. یہ لشکر مدینے منورہ میں تباہی مچا کر اب آیا یہ بیت اللہ شریف. بیت اللہ شریف میں انہوں نے منجنیق, جس کو کہتے ہیں عربی میں, یہ ایسا آلہ ہوتا تھا جیسے بچے گلیل سے نہیں پھینکتے, یہ ایسا گلیل نما ایک آلہ ہوتا تھا, لیکن اس کی پکڑ یہ کہ وہ دو رسی کے سرے میں پتھر کو رکھ کر, اور ایک اس کا خاص آئیڈیا ہوتا کہ گھمانے کے بعد اور اس کا ایک رسی کا سرا ڈھیلا کر دیا جائے تو اس گھومنے کی طاقت سے پتھر اتنی تیز جاتا کہ آدمی کے اگر لگ جائے تو آدمی مر جاتا, گولی کا کام کرتا. من جنیق سے یزیدی لشکر نے بیت اللہ شریف پر پتھر برسا, اور بیت اللہ شریف میں بھی ایک ہنگامہ, آگ لگ گئی بیت اللہ شریف میں. تو کیا یہ سب اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا؟ لہٰذا یہ دلیل بالکل کمزور کہ جناب وہ چونکہ بہت عرصے سے وہاں ہے اس لیے ان کے پیچھے نماز جائز ہو جائے. ایک بات تو یہاں یہ جو دنیاوی طور پر لوگ کہتے ہیں, اب آئیے دلائل کی بنیاد پر کیوں ہم نماز نہیں پڑھتے ان کے پیچھے. محمد ابن عبد الوہاب نے معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کو یہ کہا یہ صنم اکبر, کہتا ہے یہ سب سے بڑا بت. اور شاہ خالد کے زمانے میں, اور میں وہ رسالہ شاید الدعویٰ میرے پاس آج بھی محفوظ اگر میں تلاش کروں. الدعویٰ میں ایک مضمون چھپا, اور مضمون یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے مسجد کے اندر قبر بنانے سے منع کیا, تو مسجد نبوی میں حضور